السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، آج 25 جولائی ہے، 14 ذی الحجہ ہے۔ ادھر بڑی خبر افغانستان سے آ رہی ہے۔ ہماری خبر کا عنوان ہے قیام امن کے لیے اشرف غنی کا عہدہ چھوڑنا ضروری، طالبان کا مطالبہ۔ خبر ذرا تفصیل سے سن لیں۔ طالبان نے کہا کہ وہ اقتدار پر اجارہ داری نہیں رکھنا چاہتے، لیکن وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جب تک کابل میں نئی حکومت قائم نہ ہو اور صدر اشرف غنی کا زمانۂ سیاست ختم نہ ہو، تب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اشرف غنی کی حکومت ختم ہوگی اور دونوں فریقین کی جانب سے قابل قبول مذاکرات کے بعد نئی حکومت کابل میں قائم ہو جائے گی تو وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اقتدار کی اجارہ داری پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ماضی میں افغانستان میں اقتدار پر اجارہ داری قائم کرنے والی حکومتیں کامیاب نہیں ہوئی ہیں، لہذا ہم اسی فارمولے کو دہرانا نہیں چاہتے۔ تاہم انہوں نے اشرف غنی کی مستقل حکمرانی پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور انہیں جنگ راہب قرار دیا، اور ان پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے مبارک دن بھی تقریر کے دوران طالبان کے خلاف کارروائی کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ سہیل شاہین نے اشرف غنی کی حکومت کرنے کے حق کو مسترد کرتے ہوئے 2019 کے انتخابات میں سامنے آنے والے بڑے فراڈ کی بھی نشاندہی کی۔ سہیل شاہین نے مذاکرات کو ایک اچھا آغاز قرار دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ حکومتیں بار بار جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ اشرف غنی کا اقتدار میں رہنا طالبان کے سرنڈر کرنے کے مطالبے میں رکاوٹ ہے، اور مفاہمت نہیں چاہتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں۔ کسی بھی جنگ بندی سے پہلے ایک نئی حکومت کے لیے معاہدہ ہونا چاہیے جو ہمارے اور دیگر افغانیوں کے لیے قابل قبول ہو، پھر جنگ نہیں ہوگی۔ سہیل شاہین نے کہا ہے کہ اس نئی حکومت کے تحت خواتین کو کام کرنے، اسکول جانے اور سیاست میں حصہ لینے کی بھی اجازت ہوگی، تاہم انہیں حجاب یا سر پر اسکارف پہننا ہوگا، یہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو گھر سے نکلنے کے لیے ان کے ساتھ مرد سربراہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نئے قبضے والے اضلاع جن اضلاع پر ان کا طالبان کا قبضہ ہوا ہے، طالبان کمانڈروں کو یہ حکم ان کی جانب سے دیا گیا ہے کہ یونیورسٹیاں، اسکول اور بازاروں میں پہلے کی طرح کام جاری رہے گا، جس میں خواتین اور لڑکیوں کی شرکت بھی شامل ہے۔ سہیل شاہین نے کہا ہے کہ چند طالبان کمانڈرز نے جابرانہ اور سخت رویے کے خلاف قیادت کے احکامات کو نظر انداز کیا ہے، اور ان میں سے متعدد کو طالبان کے ایک فوجی ٹریبونل کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور انہیں سزا دی گئی ہے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی ہے۔ سہیل شاہین نے کہا کہ کابل پر فوجی دباؤ ڈالنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور اب تک طالبان نے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کرنے سے خود کو روک لیا ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ نئے قبضے کیے گئے اضلاع سے ملنے والے اسلحہ اور ساز و سامان کے بعد وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ اضلاع جو آ چکے ہیں اور فوجی دستے جو ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں وہ بات چیت کے ذریعے ہی آئے ہیں، لڑائی کے ذریعے نہیں۔ لڑائی سے ہمیں صرف 8 ہفتوں میں 194 اضلاع حاصل کرنے میں بہت دشواری ہوئی ہے۔ سہیل شاہین نے طالبان کے وعدوں کو بھی دہرایا، جس کا مقصد اس گروہ سے خوف زدہ افغانیوں کو یقین دلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں طالبان سے ڈرنا نہیں چاہیے، تاہم اگر کچھ لوگ مغرب میں سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ افغانستان کی معیشت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے تو یہ ان پر منحصر ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ طالبان نے صحافی اور افغانستان کے سوسائٹی کو دھمکی دی ہے، وہ خبر جو ہے غلط ہے اور بے بنیاد ہے، اس کی انہوں نے تردید کی ہے۔